اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ اب ہم لوگوں نے مزید کیریکٹرسٹکس اسم کی پڑھنی شروع کرنی ہے۔ ایز یو مائٹ ریممبر، میں نے آپ کو 9th لیسن میں یہی بتایا تھا کہ کوئی بھی اسم اپنے بارے میں ہمیں 4 باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ اعراب کون سا ہے، آئدر وہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بتائے گا۔ اس کے علاوہ وہ 3 چیزیں اور بتاتا ہے کہ اس کا گرامیٹیکل جینڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نمبر، واحد ہے، جمع ہے، مثنیٰ ہے، یا پھر وہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ خاص ہے یعنی اسم معرفہ ہے، یا وہ ہے نکرہ، بالکل عام سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں ابھی ہم لوگوں نے انشاءاللہ کور کرنی ہیں اگلے کچھ لیسنز میں۔ سو لیٹس بگن۔ اعراب ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہیں، اب اس لیسن میں ہم نے اسٹیٹس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اسٹیٹس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا 2 طریقے کا ہوگا، یا تو وہ ہوگا اسم معرفہ یا پھر وہ ہوگا اسم نکرہ۔ اور اس کو ہم لوگ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے؟ اگر تو کوئی اسم آپ یہ پروو نہیں کر سکے کہ یہ اسم معرفہ ہے تو پھر وہ آٹومیٹکلی اسم نکرہ میں اس کی کیٹیگری میں انکلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، شامل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس 7 کرائٹیریا ہوتے ہیں، ایز یو کین سی اوور ہیئر۔ اسم معرفہ کے لیے 7 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر ان 7 کنڈیشنز میں سے کوئی ایک بھی پوری ہو جائے تو وہ اسم معرفہ ہوگا، ورنہ وہ اسم نکرہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اب وہ کون کون سی 7 چیزیں ہیں وہ ہم نے بہت ہی بریفلی دیکھنی ہے، ان کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے آگے جا کے۔ ابھی صرف ان سے ایک فیملیریٹی لے رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو اس فیملیریٹی کے لیے ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سو واٹ ڈو وی سی ہیئر؟ فرسٹ آف آل، اسم معرفہ کب ہوگا؟ اگر تو وہ کوئی کسی بندے کا یا کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اٹس کوائٹ آبویس۔ فار ایگزامپل زیدن، فار ایگزامپل مکہ۔ لیکن مدینہ کے لیے آپ کو اس کے آگے اس کا پورا المدینۃ المنورہ لگانا پڑے گا، رائٹ؟ تو وہ اسپیشل معرفہ والا مدینہ بنے گا۔ لیکن ویسے مدینۃن از آلسو a term for a city, okay, or a valley. تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم علم is your اسم معرفہ by default, obviously۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے ال۔ یہ بھی ہم اسپیشلی جو پاکستان کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ہر بزنس سیٹ کرنے سے پہلے اس کے نام کے پہلے، چاہے جو بھی نام ہو، اس نام سے پہلے ہم لوگ ال لگا دیتے ہیں اور بس پھر وہ ہمارا بزنس کا نام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو ال کے بارے میں پتہ ہے کہ ال کا مطلب کیا ہوتا ہے، اینڈ آف کورس جن کو نہیں پتہ ہے ان کے لیے میں بتا دوں گی کہ ال کا مطلب ہوتا ہے دا۔ انگلش میں جیسے ہم دا بولتے ہیں، دا پین، اسی طرح سے یہ عربک میں دا کی جگہ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، دا بک۔ اردو میں ہمارے پاس اس کا کوئی ایکویولنٹ نہیں ہے، صحیح۔ اچھا، نیکسٹ پروناؤنس۔ پروناؤنس کا میں اگزامپل دے چکی ہوں جب میں آپ کو اعراب کا ٹاپک سمجھا رہی تھی کہ پروناؤنس وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ کسی اور اسم کی جگہ پہ یوز کرتے ہیں تاکہ بار بار ریپیٹیشن نہ ہو، کیونکہ اگر ریپیٹیشن ہوتی ہے کسی لفظ کی بار بار تو وہ اریٹیٹ کرتا ہے، یہ آپ کو ایک اتنی اچھی اسپیچ نہیں دیتا، اتنا اچھا، اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ ٹو گڈ، رائٹ، اتنا اچھا نہیں سنائی نہیں کانوں کو لگتا۔ تو فار ایگزامپل، زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید لائبریری گیا، زید نے پڑھائی کی، زید نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا، پھر زید اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، پھر زید نے کرکٹ کھیلی، پھر زید واپس گھر آیا، زید لیٹ کے سو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اتنا زید ہو رہا ہے کہ یہ اریٹیٹ کر رہا ہے کانوں کو۔ اس چیز کو ہٹانے کے لیے پروناؤنس یوز ہوتے ہیں۔ زید آیا، اس نے کھانا کھایا، پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لائبریری گیا، وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے اسائنمنٹ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کر کے یہاں پہ میں نے پروناؤنس یوز کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور انگلش میں اس کا ایکویولنٹ ہوتا ہے ہی، شی، اٹ، دے، آلرائٹ، اور ہوا از فار ہی ان عربک۔ اچھا، اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے منادا۔ اب منادا نیا ٹرمینالوجی ہے۔ منادا سمپلی مینس the one being called. For example، اگر میں کہہ رہی ہوں یا زیدو، تو اس میں جس کو میں پکار رہی ہوں
وہ منادا کہلاتا ہے. اور نیچرلی اگر آپ کسی کو آواز دے رہے ہو، کسی کو پکار رہے ہو، تو نیچرلی وہ آٹومیٹکلی اسم معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، عام تو نہیں رہے گا وہ، یا نکرا اس لیے نہیں کہلائے گا، وہ معرفہ آٹومیٹکلی بن جائے گا بیکاز آپ اس کو بیکاز یو کالنگ آؤٹ ٹو ہم. ٹھیک ہے، آپ اس کو پکار رہے ہیں. سو یا زیدو وڈ بی، اس میں زیدو وڈ بی منادا، اینڈ اس میں یہ منادا ہمیشہ اسم معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کنیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کنیکٹرز ہوتے ہیں، ہم لوگ اردو میں ان کو جو، جن، جہاں، اس طرح کے ورڈز جو کہ جیم سے شروع ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کنیکٹنگ ناؤن بولتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں، اردو گرامر میں ان کی کیا ایگزیکٹلی ٹرمینالوجی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں. ٹھیک ہے، سو فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. جو امپورٹنٹ باتیں ہیں میں صرف وہ بتاؤں گی. اچھا، دا بوائے ہو لیوڈ فار ایگزامپل، تو اس کو میں کیسے کہوں گی اردو میں؟ اس کو میں کہوں گی وہ لڑکا جو رہتا تھا یہاں پہ، وہ وہاں چلا گیا. سو ایک طریقے سے یہ دو الگ جملے ہوتے ہیں لیکن اس کو فیوز کر دیتا ہے ایک جملے میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ، ایڈیشنل ڈیٹیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم لوگ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کور کریں گے. ایٹ دس مومنٹ ابھی کے لیے صرف یاد رکھیے کہ یہ جو کنیکٹنگ ناؤنز ہوتے ہیں نا، جیسے الذی، الذین، اس طرح کے ورڈز ہم لوگوں نے ریسیٹیشن میں بہت پڑھے ہیں، یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. دا بک وچ سیڈ، اور دا بک وچ از ایٹ دا ٹاپ شیلف آف دا بک ریک از covered with dust فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو اب میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹاپ شیلف کے اوپر بک رکھی ہوئی ہے وہ ڈسٹی ہوئی ہوئی بہت زیادہ، اس کے اوپر مٹی ہی مٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیسک جملہ میں نے یہ بتانا کہ اس میں مٹی ہے، لیکن میں نے ایڈیشنل ڈیٹیل کیا بتا دی اس کے بارے میں کہ وہ ٹاپ شیلف کے اوپر ہے. اسی طریقے سے اس کو اگر میں اردو میں کہوں تو میں کیا کہوں گی کہ جو کتاب سب سے اوپر والی شیلف پہ رکھی ہوئی ہے، کوما، اس کے اوپر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بیسک میں نے بات کیا بتائی ہے کہ کتاب کے اوپر یہ مٹی جمی ہوئی ہے، لیکن اس کو میں نے ایڈیشنل ڈیٹیل کے ساتھ لنک کر دیا. کیا ہے وہ ایڈیشنل ڈیٹیل؟ کہ جو کتاب ٹاپ شیلف کے اوپر رکھی ہوئی ہے، سب سے اوپر والی شیلف کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ میں نے کام کس سے کیا ہے؟ یہ میں نے کام کیا ہے جو کا ورڈ لگا کے شروع میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو، جن، جہاں، جس کو، یہ سارے ورڈز ہوتے ہیں کنیکٹنگ ناؤنس، اور یہ سب معرفہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو عربک میں بھی اگر آپ کو کوئی الذی، الذین کا ورڈ دکھائی دے تو آٹومیٹکلی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دین وی ہیو دا نیکسٹ کیٹیگری، اور یہ ہے پوائنٹرز کی. پوائنٹرز یعنی پوائنٹنگ ناؤن، یہ وہ ایکچولی یہی دونوں ہوتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، تو انگلش میں وی ہیو دس، دیٹ، دوز، both of these. ٹھیک ہے، both of those alright، اور یا all of those، all of these. تو اسی طریقے کے، لیکن this that یہ آپ کے ہوتے ہیں بیسک پوائنٹرز. اسی طریقے سے ہاذا ہم لوگ کہتے ہیں this کے لیے. ٹھیک ہے، ہاذا بھی کافی کامن ہے پاکستانیز میں. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو یہ جتنے بھی پوائنٹنگ ورڈز ہوتے ہیں یہ سب معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی امپلیکیشن ہے جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے جب اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایڈریس کریں گے. نیکسٹ وی ہیو، اینڈ ایکچولی دس از دا فائنل کیٹیگری، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف آف معرفہ. آل رائٹ، ناؤ دس از اے ٹف ون. مضاف آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور معرفہ آپ کو ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ اسپیشل ورڈ کو کہتے ہیں. تو اگر کوئی ورڈ معرفہ سے سم ہاؤ ریلیٹڈ ہو تو وہ ان دا فارم آف مضاف، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے خود بھی. لیٹ می ٹیل یو ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ہیئر. اس کو ہم لوگ کریں گے تھوڑا سا زوم تاکہ مجھے رائٹنگ اسپیس مل جائے. اوکے، آلرائٹ، سو اف آئی سے یہ ورڈ، یہ فریز ہم سب کو پتہ ہے، بیت اللہ، اٹ مینس اللہ کا گھر، رائٹ. اچھا، اب
جو now you can see یہاں پہ the word Allah is in jar form, right, because of this زیر. اور بیتو رفع فارم میں ہے اور یہ پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو جر فارم میں ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے مضاف الیہ، اور یہ میں آپ کو جر والے لیسن میں بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے. کہ جو جر فارم میں ہوتا ہے وہ دو، کسی بھی ورڈ کے لیے جر فارم میں ہونے کی دو سچویشنز ہو سکتی ہیں، اور وہی دو سچویشنز ہی ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ اس سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہو، کوئی پریپوزیشن آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ کیس نہ ہو تو 98 بلکہ 99.9% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مضاف الیہ ہے تو نیچرلی اس سے پہلے والا ورڈ مضاف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ ہوتا ہے اونر یا پوزیسر آف سم ون اور سم تھنگ، اور جو اس کے پہلے والا ورڈ ہوتا ہے یعنی مضاف، وہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو اون کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ ہاؤس آف اللہ، رائٹ. اچھا اب میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر کوئی مضاف معرفہ کے ساتھ ہو، یعنی معرفہ مضاف الیہ ہو اس کا، تو اس مضاف کو بھی ہم لوگ معرفہ کنسیڈر کریں گے. سو فار ہم لوگوں کو یہ ورڈ جو کہ بیتو ہے کسی بھی اینگل سے کسی بھی اینگل سے معرفہ نہیں لگ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ کوئی پوائنٹنگ ناؤن ہے، نہ تو یہ کوئی اسم علم ہے، نہ تو یہ کوئی کنیکٹنگ ناؤن ہے، نہ تو یہ منادہ ہے، نہ تو یہ ال کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ ہے کوئی پروناؤن. ٹھیک ہے. تو یہ جو 6 کیٹیگریز ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں وہ اس ورڈ کے اوپر بیتو کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہی ہے. لیکن چونکہ یہ اس کا تعلق ڈائریکٹ مضاف الیہ سے ہے اور وہ مضاف الیہ معرفہ ہے. کیوں ہے معرفہ؟ بیکاز یہ اسم علم ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ادر اسکولز آف تھاٹ یہ ال کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے. چونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے لہٰذا مضاف بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے جو ہائی کلاس کے یا ایلیٹ کلاس کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، دے آر شوفرز اینڈ دے ہیو دا یونیفارمز اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ بھی چونکہ خاص ایک کیٹیگری کے ڈرائیورز ہوتے ہیں فار ایگزامپل، لہٰذا وہ لوگ بھی خاص ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈرائیورز بھی جو خاص ہو جاتے ہیں ایک طریقے سے، بیکاز ان کا یونیفارم ہوتا ہے اور پورے فل اس میں وہ لوگ کٹ میں ہوتے ہیں. لیکن جو تھوڑے سے اس سے کم لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اسپیشل اونر ہوگا تو جو چیز اون ہوئی ہوئی ہے وہ بھی اسپیشل ہوگی. تو مضاف آف اب معرفہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. سملرلی اگر میں کہوں کتاب ولدن، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ولدن کہتے ہیں لڑکے کو. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے پاس تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آلدو یہ تنوین جر فارم کی ہے، لیکن یہ تنوین آ رہی ہے. تنوین کیا ظاہر کرتی ہے؟ تنوین ظاہر کرتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے تنوین والے لیکچر میں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے بھی آپ اسپیشلی جا کے دیکھ سکتے ہیں. سو ولدن میں چونکہ تنوین آ رہی ہے لہٰذا یہ ہے اسم نکرہ. ٹھیک ہے. بسائز اس کے اندر اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ معرفہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ تو کوئی اسم علم ہے، نہ تو یہ پروناؤن ہے، نہ تو یہ کوئی کنیکٹنگ ناؤن ہے، نہ ہی یہ پوائنٹنگ ناؤن ہے، اور نہ ہی یہ ایک اور رہ گیا نا، اور نہ ہی یہ کوئی منادہ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی رول اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہا ولدن کے اوپر، لہٰذا یہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے. کنفرمڈ. اچھا اب کتاب ولدن ونس اگین مضاف مضاف الیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولدن کا ورڈ جر میں ہے، رائٹ. اور جر ہونے کے لیے صرف دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو وہ ہوگا کسی پریپوزیشن کے آگے، یا پھر اس سے پہلا والا ورڈ ہوگا
کوئی مضاف اور آگے والا ورڈ یعنی کہ وہ خود جر ہوگا بیکاز وہ اون کر رہا ہوگا، وہ پوزیسر ہوگا، مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کتاب ولدن. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ نکرہ ہے اور یہ مضاف ہے، لیکن یہ مضاف معرفہ نہیں کہلائے گا اس لیے کہ اس کا اونر ایک عام یعنی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آئی ہوپ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو. ٹھیک ہے، کہ چونکہ لڑکا اسپیشل نہیں ہے اس لیے اس کی کتاب بھی اسپیشل نہیں ہے. لیکن ابھی اگر میں لڑکے کو بنا دوں اسپیشل، اس کو الولدی کر لوں. ٹھیک ہے، الولدی کر لوں، کتاب الولدی. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ ال کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے لہٰذا یہ کتاب بھی اسپیشل ہو جائے گی. کتاب الولدی میں یہ کتاب بھی اسپیشل ہو جائے گی اس لیے کہ کتاب کا اونر بھی اسپیشل ہے. اب چاہے وہ جس بھی وجہ سے اسپیشل ہو، اسپیشل ہونا چاہیے یعنی معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایک بیسک سی پوائنٹ ہے اور یہ آپ کو آگے جا کے کام آئے گی جب آپ انشاءاللہ ایڈجیکٹیوز بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایڈجیکٹیوز کے لیسن میں آپ کو یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو مضاف آف معرفہ مضاف الیہ بتائی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو اس ٹاپک میں کام آئے گی، اس لیے یہ چیز سمجھنی یہاں پہ ضروری ہے. اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے جسٹ واچ اٹ a couple of times and inshallah you'll be able to learn it properly. تو یہ آپ کا تھا 7 کنڈیشنز، یہ آپ کے 7 کنڈیشنز تھے جس کے بیس کے اوپر آپ کسی بھی اسم کو معرفہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر ان 7 میں سے کوئی بھی کنڈیشن پوری نہیں ہو تو پھر آپ اس کو انتہائی سیفلی اسم نکرہ کی کیٹیگری میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم لوگ ال کے اوپر ذرا تھوڑا اور الیبوریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. اللہ حافظ.